اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اور جیسے کہ میں ہر وہ چیز شیئر کرتی ہوں جس سے سب کو فائدہ ہو، تو کوشش یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بھی سب کو فائدہ دے۔ کچھ میری اپنی لائف ایکسپیرینس ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں پھر کسی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، بٹ ابھی جو اس کے بارے میں ایک عمل ہے، استغفر اللہ، بس اور کچھ بھی نہیں، جو میں نے آپ کو بھی 1 منٹ سے بھی کم کے اندر بتا دیا ہے۔ اب اس کو پڑھنا کیسے ہے، اس کو کرنا کیسے ہے، اس میں صرف سمپل سی یہ بات یہ ہے کہ میں اپنی بہن کا پہلے خواب سنانا چاہوں گی۔ میری بہن دوسرے ملک میں رہتی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ وہاں پہ نا آپ کو سروائیول کے لیے، جیسے کہ میں اگر اپنی بات کروں تو میں ایک انٹروورٹ بھی ہوں، ایکسٹروورٹ بھی ہوں، لیکن مجھے رشتے قریبی چاہیے جن میں بھروسہ کر سکوں۔ لیکن جب آپ باہر رہتے ہو تو آپ کے پاس نہیں ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو اپنے دوست ارد گرد بنانے پڑتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ایک دن وہ کچھ دنوں بہت پریشان تھی، اور انہوں نے خواب میں ایک اپنی ملنے والی آنٹی کو دیکھا، وہیں پہ جو رہتی تھی، اور انہوں نے ان کو استغفار کی تسبیح دی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی خواب سے، اور پھر جب میں ان سے ملی آنٹی سے، تو میں نے ان سے پوچھا، آنٹی آپ کو اور استغفار کا کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ والا جو بات تم نے مجھ سے کی ہے، اس کا تو صرف مجھے پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے، تمہیں یہ بات کیسے پتہ لگی؟ میری بہن نے ان کو اپنا خواب سنایا، اور وہ کہتی ہیں کہ چلو میں تمہیں بتاتی ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ جن آنٹی کے بارے میں نے خواب دیکھا، وہ بہت زیادہ لوگوں کی مدد کرتی تھی، اور وہ کہتی تھیں کہ کچھ ٹائم بعد میری آنکھوں سے مجھے کوئی مسئلہ ہوا ڈاکٹر کے پاس، کہ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی آنکھوں سے آپ کی بینائی جا رہی ہے، تو اس کو آپریٹ کرنا پڑے گا۔ کہتی ہے وہ آنٹی کہتی ہیں کہ میں پریشان ہوئی، اور میں نے ایسے سے دل میں بندہ تھوڑا سا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتا ہے، تو لوگ کہ حالانکہ ہم ہیں تو کوئی نہیں کہ شکوہ کرے، لیکن وہ کہتی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میں آپ کی مخلوق کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرتی ہوں جتنی میری استطاعت ہے، تو کیسے یہ چیز ہوگی؟ خیر وہ کہتی ہیں انہوں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ استغفار پڑھتے پڑھتے ایسا ہوا کہ جب ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تو وہ دوبارہ گئی، آپریشن جس دن ان کا ہونا تھا اس سے پہلے ڈاکٹر چیک کرتے ہیں دوبارہ سے کہ آنکھ کی کنڈیشن کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر سے ان کی آنکھ کی کنڈیشن چیک کی، تو انہوں نے کہا آپ تو بالکل ٹھیک ہیں، آپ کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور آپ کی بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی ہے، آپ نے کوئی علاج کروائی، کوئی دوائیاں وغیرہ لی، اس طرح ہی کچھ باتیں ہوئی ہوں گی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پر وہ کہتی ہیں وہ حیران ہوئی، پریشان ہوئی، گھر آئیں خوشی سے حیران ہوئی، اور انہوں نے اپنے اس ٹائم پیریڈ میں دیکھا کہ انہوں نے کتنا استغفار ختم کیا ہوا تھا، تو ان کو پتہ لگا کہ انہوں نے 1.25 مرتبہ استغفار اس ٹائم پیریڈ میں ختم کیا تھا۔ بس یہ کام واقعہ میری بہن کو انہوں نے سنایا، اور میری بہن نے پھر استغفار کو اپنی زندگی میں ایڈ کیا۔ جب یہ واقعہ مجھے بتایا میری بہن نے، تب میں اس لائف کے اس فیز میں تھی جب مجھے ہوٹلنگ کرنے، کھانے پینے، اور ٹرالیاں بھر کے جنک فوڈ کی شاپنگ کرنا، چپس پاپڑ جسے ہم کہہ لیں اگلی عام زبان میں، ان کے علاوہ اور میرا کوئی گول نہیں تھا خاص۔ ایون پڑھائی میں میرا یہ حساب تھا کہ اگر میرا کالج ختم ہو گیا تھا، اور میں یونیورسٹی بھی 2 سال کمپلیٹ کر چکی تھی، لیکن مجھے ایگزٹ لینا پڑا کیونکہ وہاں پر پڑھائی وغیرہ کوئی صحیح نہیں ہو رہی تھی، کسی غلط ادارے میں اس لحاظ سے میں چلی گئی تھی جو افیلیٹڈ ادارہ تھا۔ خیر وہ پھر کبھی بات ہم کریں گے، لیکن ابھی بس یہ تھا کہ میں اس فیز آف لائف میں تھی کہ میری پڑھائی بھی آدھی چھٹی ہوئی تھی، اور یہ ساری میرے کو بہت ساری ڈفرینٹ پرابلمس تھیں، ہاتھ میں دھیلا نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ وہ وقت تھا میرے پہ جب میرے ہاتھ میں کوئی جاب نہیں تھی، کوئی کچھ نہیں تھا، اور ہارڈلی میں گیس کوئی پیسے ویسے بھی کوئی خاص اکٹھے نہیں ہوتے تھے میرے پاس۔ جن دنوں شاید میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ میرے ہاتھ میں 5,000 ہی بس دے دے، بہت بڑی بات ہوگی، 2,000 ہی دے دیں یا اللہ، بہت بڑی بات ہوگی۔ وہ والے ٹائم تھے میرے۔ اور جب مجھے میری بہن نے اپنے واپس جس ملک میں تھی وہاں سے ہم سے ملنے کے لیے آئیں پاکستان، تو انہوں نے مجھے واقعہ سنایا، تو پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ کرم کیا کہ میں نے استغفار کو اپنی زندگی میں ایڈ کر لیا۔ میری لائف میں آگے کیا کیا چینجز آئے، پھر بیچ میں نے استغفار کب چھوڑ دیا اور چھوٹ گیا، بلکہ میں کہوں گی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق نہیں دی، کوئی وجہ ہوگی اللہ تعالیٰ کی، تو وہ چھوٹ گیا۔ اور کیا میری لائف پھر کس کس مرحلے سے گزری شاید وہ میں بیان کروں، لیکن بس میں اتنا بیان کرنا چاہتی ہوں اپنی ایکسپیرینسز کو آئے کہ جب سے میں نے استغفار ان ٹائم میں پڑھنا شروع کیا تھا، کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میں نے ہوٹلنگ نہ کی ہو، حالانکہ میں کوئی لینڈ لارڈ خاندان سے تعلق نہیں رکھتی تھی، کوئی دن ایسا نہیں گزرا تھا جب میری من پسندیدہ چیز میں نے کھائی نہ ہو اور میرے موڈز کنٹرول میں نہ رہے ہوں۔ استغفار کے ساتھ ساتھ، اب کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو استغفار کا طریقہ تو بتا دیا کہ آپ لوگوں نے پڑھنا، طریقہ تو نہیں بتایا، بٹ یہ بتایا کہ استغفار بس میں پڑھتی تھی، تو طریقہ بھی اس کا سن لیں۔ طریقہ سمپل سا ہے، طریقہ یہ ہے کہ آپ نے
تسبیح پکڑ لیں، کاؤنٹر پکڑ لیں، کچھ بھی جو آپ کو ایزی لگے، اور اس پہ آپ نے صرف استغفار 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 استغفار، بس یہ انیشیل فار دا بگنرز ہے. شروعات تو کریں، اگر آپ کا دل کرے تو پھر استغفار پورا پڑھنا شروع کر دیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھنا شروع کر دیجیے آپ. لیکن فار بگنرز اگر آپ بالکل ہی کچھ نہیں پڑھ سکتے تو استغفار 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 استغفار. اس ٹائم جب میری سپیڈ نہیں تھی استغفار کی، آئی ریممبر کہ میں ہارڈلی 15 منٹ میں 1000 مرتبہ ختم کر لیتی تھی. اور پھر کاؤنٹر ہوتا تھا میرے ہاتھ میں اور میں ہوتی تھی، اور مجھے پتہ بھی نہیں چلتا تھا کب 5000 ہو گیا ہے، کب 4000 ہو گیا. میکسیمم 5000 تک تو میں ریچ کر ہی گئی ہوں، زیادہ سے بھی. لیکن وہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھنے نے میری زندگی بہت بدل دی تھی. اس طرح استغفار کے بارے میں اور بہت سارے واقعات ہیں. لیکن استغفار کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرانا چاہوں گی. درود ابراہیمی کی 100 والی تسبیح، یعنی 100 مرتبہ درود ابراہیمی استغفار کے ساتھ پڑھیں. کیونکہ میں نے نوٹ کیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلتے ہیں تو شیطان آپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح پڑ جاتا ہے. تو اس چیز میں آپ کو جو چیز بچاتی ہے، آپ کے موڈ کو کام ڈاؤن رکھتی ہے، وہ ٹھنڈا درود پاک درود ابراہیمی جس کو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ ہے جو آپ کے موڈ کو بیلنس کرتا ہے. کم سے کم 100 کہہ رہی ہوں، جتنا مرضی دل کرے آپ کا پڑھ لیں. آپ کا خود ہی دل کرے گا جب آپ کو اس کی افادیت، اس کی مین چیز حاصل، اس کی کہہ لینا کہ آپ کی لائف میں اثر ہونے لگ جاتا نا، پھر بندہ کہتا ہے کاش یہ وقت نہ چھوڑا ہوتا. تو میری آگے کی لائف کیا ہوئی وہ تو پھر انشاءاللہ کبھی ڈسکس کر ہی لوں گی. لیکن ابھی بس اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیں. ہم بہت گنہگار بندے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان پہ آنے والی تمام مصیبتیں جو ہیں، وہ میں مفہوم بتا رہی ہوں، وہ اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اور بہت سے گناہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہت رحیم و کریم ہے. لیکن اب اللہ تعالیٰ اس میں اتنے موقع ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے رکھے ہمیں معاف کر دینے کے. بٹ انسان ہے ہی بہت ناشکرا اور بہت بہت گناہ گار ہے. تو اپنی زندگی میں استغفار کو اور درود ابراہیمی، آپ کو کوئی بھی درود شریف ایزی لگتا ہے آپ وہ پڑھیں. لیکن میں سٹارٹنگ میں آپ کو درود ابراہیمی کہوں گی کہ آپ پڑھیں. لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں. درود ابراہیمی کا اپنی ہی آنکھوں سے دیکھا قصہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جلد انشاءاللہ تعالیٰ. جن کو وہ ایک آنٹی تھی ان کو میں نے درود، بلکہ اسی میں کر دیتی ہوں، چھوٹا سا واقعہ ہے. ہماری بہت عزیز ہیں، اور ان کو میں نے ان کی جاب ایسی تھی کہ وہ چھٹ گئی. اور بس اس کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ وہ ایک کرسچن اسکول میں جاب کرتی تھیں، جہاں پر ایک پرنسپل جو تھی وہ بھی اوبیس سی بات ہے کرسچن نن تھی. اور وہاں ایک لڑکے نے، ایک ٹیچر نے بیسیکلی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گستاخی یعنی کہ کی تھی. تو ادھر ایک اسٹوڈنٹ نے ان ٹیچر کو بتایا، جس پہ انہوں نے اور تمام مسلم ٹیچر نے آواز اٹھائی. لیکن وہ پہلی تھی جنہوں نے انیشیٹ کیا اس چیز کو. تو وہ جو وہاں سسٹر تھی وہ ان کی دشمن بن گئی، اور بس ان کو تھا کہ بس ان کو کس طرح نکلوانا ہے. ٹیچر کو بھی نکال دیا تھا اس میل کو، لیکن ان کی وہ دشمن بن گئی تھی. پر ان کو کس طرح نکالیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ان کو. بس خیر انہوں نے ان کو نکال دیا، اور انہوں نے 24 سال وہاں نوکری کی تھی ان آنٹی نے، میری جاننے والی ہیں. تو وہ بڑی پریشان. اب 24 سال ایک عورت نے نوکری کی ہو اور وہ ختم ہو جائے، کوئی اور سورس بھی انکم کا نہ ہو، تو بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے. تو یہی ان کے ساتھ سینیریو تھا. مجھے کوئی خاص سمجھ تو نہ آئی ان کے حالات پر، بس میں نے ان کو یہی کہا کہ آپ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں. کیونکہ میں ان کو زیادہ فورس نہیں کر سکتی تھی. وہ اس ٹائم میں تھی کہ وہ جو ان کو کوئی وظیفہ دیتا وہ پڑھنا شروع کر دیتی کہ بس میری جاب واپس لگ جائے کسی طرح. اور پھر ہوا کچھ یوں کہ انہوں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا. آؤٹ آف نو ویئر اسی اسکول نے ان کو دوبارہ ہائر کر لیا. اسی اسکول نے، اسی سسٹر نے جنہوں نے ان کو باہر نکالا تھا، وہ ابھی بھی وہیں موجود ہے سسٹر، اور انہوں نے ان کو ہائر کر لیا. تو بات کہنے کی یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. لیکن یہ دو چیزیں استغفار اور درود ابراہیمی بھی اب آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو کتنا لے کے جائیں زیادہ سے زیادہ. لیکن ایٹ لیسٹ 1000 ٹائم استغفار پڑھیں اپنی، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور 100 مرتبہ درود ابراہیمی. انشاءاللہ آپ لوگوں کی زندگیاں بدلیں گی. اللہ تعالیٰ اس کا آپ لوگوں کو اجر دیں گے. اور ایک اور استغفار کے بارے میں واقعہ ہے، میں وہ لیکن اگلی آڈیو میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.